بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کوئی بھی جگہ رکھی جا سکتی ہے، نہیں جگہ میں ہی منتخب کروں گا تاکہ مجھے سہولت رہے۔ میری دیکھی بالی جگہ ہونی چاہیے، مجھے چند سیکنڈ سوچنے دو۔ اطمینان سے سوچئے، میں نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ چند لمحے بعد وہ بولے، میرا طالب علمی کے زمانے کا ایک دوست ہے، ایک بڑی ٹریول ایجنسی ہے، اس کی ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے۔ وہ خاصا درویش سا آدمی ہے، سیاسی معاملات سے بس بے نیاز ہے۔ اس کے بنگلے پر ملاقات مناسب رہے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس ملاقات کے دوران کوئی تیسرا فرد موجود نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تیسرا فرد موجود بھی ہو تو وہ صرف نذیر خان ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تاہم ابھی میں نے اسے بھی لانے کا فیصلہ نہیں کیا، زیادہ امکان یہی ہے کہ میں تنہا ہوں گا۔ بھئی فی الحال تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ معاملہ کیا ہے، اس لیے خود ہی فیصلہ کرتے رہو گے کیا احتیاط کرنی ہے کیا نہیں، کسے ساتھ لانا ہے کسے نہیں۔ میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ وہ بولے، تم ایسا کرو کہ میرے دوست مرزا اکبر تیموری کے بنگلے کا فون نمبر اور ایڈریس وغیرہ نوٹ کر لو، کل ٹھیک 8 بجے میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ انہوں نے ایڈریس مجھے نوٹ کرا دیا اور ہم نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کے چند منٹ بعد ہی میں نے اپنے ٹریول ایجنٹ کو فون کر کے دوسرے روز کی کسی فلائٹ میں سیٹ بک کرانے کی ہدایت کی، پھر اپنے طے شدہ مصروفیات کے مطابق باہر نکل گیا۔ دوسرے روز شام سے پہلے میں اسلام آباد پہنچ چکا تھا۔ میں نے ایک ہوٹل میں سویٹ بک کرا لیا تھا، رات کو مجھے وہیں قیام کرنا تھا۔ اسلام آباد میں میرا قیام طویل بھی ہو سکتا تھا، اس کا انحصار حفیظ صاحب کے رد عمل پر تھا۔ رات تک مجھے جو فاضل وقت میسر تھا، اس میں نے اپنے اسلام آباد آفس کا جائزہ لے لیا اور وہاں سے اپنے استعمال کے لیے گاڑی بھی لے لی۔ رات کو میں مرزا اکبر تیموری کا گھر تلاش کرتا ہوا آخرکار ان کے گیٹ پر پہنچا تو ایک ملازم گیٹ پر ہی کھڑا تھا۔ میں نے گاڑی گیٹ پر روکی اور متلاشی سے انداز میں بنگلے کا نمبر دیکھا تو ملازم خود ہی آگے بڑھ کر بولا، آپ کا نام محمد افضل چودھری ہے؟ میں نے بعد میں جواب دیا تو وہ گیٹ کھولتے ہوئے بولا، آپ اندر تشریف رکھیے، حفیظ صاحب آتے ہی ہوں گے۔ میں گاڑی پورچ میں روکنے ہی لگا تھا کہ سامنے سے ایک اور گاڑی وہاں آن رکی۔ وہ سفید رنگ کی ایک عام سی گاڑی تھی۔ حفیظ صاحب چہرے پر گمبھیر سنجیدگی لیے گاڑی سے اترے۔ ان کا لباس بھی سفید ہی تھا۔ ان کے ساتھ 2 افراد اور گاڑی سے اترے، وہ بھی سفید لباس میں ہی تھے۔ سرکاری لوگ عموماً جب اپنی شناخت چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر چیز سفید رنگ کی استعمال کرنے لگتے ہیں، جو بجائے خود ایک شناخت بن جاتی ہے۔ حفیظ صاحب کا ڈرائیور بھی سفید شلوار قمیض میں تھا۔ ڈرائیور کے علاوہ جو 2 آدمی حفیظ صاحب کے ساتھ نظر آ رہے تھے وہ ان کے محافظ معلوم ہوتے تھے، تاہم ظاہری طور پر ان کے پاس کوئی ہتھیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ حفیظ صاحب خاصی گرمجوشی سے مجھ سے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ مرزا اکبر تیموری خود اسلام آباد میں نہیں تھے، ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، لیکن ان کا گھر حفیظ صاحب کے لیے اپنے گھر کی طرح ہی تھا۔ ہم اندر ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے۔ حفیظ صاحب کے محافظ باہر لان پر ہی رہے۔ چائے وغیرہ کا دور چل چکا تو حفیظ صاحب نیا سگار سلگانے کے بعد جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر بیٹھتے ہوئے بولے، ہاں اب بتاؤ تم نے کس سلسلے میں اتنی پراسراریت پھیلائی ہوئی ہے؟ سر، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی۔ میں نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ کیا احمقانہ سوال ہے، مجھے بھلا کیوں یاد نہیں ہوگا؟ وہ حیرت سے بولے، کسی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہو تو کیا چند دن بعد وہ اس بات کو بھول جائے گا؟ یہ تو میں محض تمہید باندھ رہا تھا اور میری گرامر زیادہ اچھی نہیں ہے سر۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بعض اوقات غیر ضروری الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں۔ وہ چونکہ چند دن کی شناسائی کے بعد ہی مجھے خاصی اپنائیت سے برخوردار کہنے لگے تھے اور ان کے انداز گفتگو میں ایک بزرگانہ شفقت ہوتی تھی، اس لیے اب مجھے ان کی ہلکی پھلکی ڈانٹ بری لگنے کے بجائے اچھی لگتی تھی۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے صرف ضروری الفاظ استعمال کرو۔ وہ گہری نظر سے میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولے، میں نے اس وقت آپ کو ریڈ ڈاٹ نامی تنظیم کے بارے میں مختصراً بتایا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں اپنے وسائل کے ذریعے ہی
ان سے نمٹ لوں گا، لیکن اب مجھ پر انکشاف ہوا ہے کہ یہ تو بہت ہی لمبا معاملہ ہے۔ میں اب آپ کو شروع سے اس وقت تک کی تمام تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہمیں طے کرنا ہوگا کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے۔ سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہمارے ملک کو درپیش ہے، بلکہ صرف ہمارے ملک کو ہی نہیں، تمام پسماندہ اور ترقی پذیر ملکوں کو۔ لیکن ہمیں تو چونکہ اپنے مسائل سے نمٹنا ہی مشکل رہتا ہے، اس لیے میں صرف اپنی ہی بات کروں گا۔ پھر میں نے انہیں شروع سے آخر تک تمام واقعات سنائے کہ کس طرح ریڈ ڈاٹ والے میری طرف اور پھر میں ان کی طرف متوجہ ہوا تھا، کس طرح ایک عرصے تک انہوں نے مجھے الجھن میں مبتلا رکھا تھا، پھر دھیرے دھیرے سامنے آئے تھے ان کی سائنسی ترقی اور وسائل کا کیا عالم تھا، پھر کس طرح انہوں نے اپنا مقصد مجھ پر واضح کیا تھا اور کیا دھمکی دی تھی۔ میں نے انہیں بلیک باکس میں سے ملنے والی بڑے بڑے ریٹائرڈ افسروں کی فہرست اور ریٹائرڈ DIG احمد شجاع والے واقعے کے بارے میں بھی بتایا۔ یہ تمام واقعات تفصیل سے ان کے گوش گزار کرنے میں خاصا وقت لگ گیا۔ اس دوران حفیظ صاحب بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور نہ ہی ان کے چہرے پر پھیلے ہوئے اطمینان اور ٹھہراؤ میں کوئی فرق آیا۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ اس دوران وہ سگار کے کش معمول سے کچھ زیادہ تیزی سے لیتے رہے۔ آخر میں نے کہا، مجھے انہوں نے جو مہلت دی تھی اس میں صرف 2 ہفتے باقی رہ گئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے انکار کی صورت میں میری جان کو خطرہ لاحق ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس قسم کی تنظیم میں داخل ہونے کا راستہ ہوتا ہے لیکن واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، مگر مجھے اس خوف نے ان کی پیشکش قبول کرنے سے باز نہیں رکھا۔ ان کی پیشکش میں بلا شبہ کشش بہت تھی۔ ہماری سوسائٹی میں تو چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے لوگ دین، ایمان، ضمیر اور وطن سب کا سودا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے تو مجھے کنگ میکر قسم کی چیز بنانے کی پیشکش کی ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ صرف دانہ نہیں پھینک رہے، وہ واقعی ایسا کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود میں نہیں پھسلا۔ میں کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں، لیکن میری خواہشات پر وطن کو محبت غالب آ گئی۔ میں ان کی ہدایت کی خلاف ورزی کر کے اپنے لیے زبردست خطرات مول لے رہا ہوں، لیکن مجھے ان کی زیادہ فکر نہیں ہے۔ فکر مجھے ان خطرات کی ہے جو نہ جانے کن کن کونے خدروں سے اس ملک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم جو کچھ ہیں اسی ملک کے دم سے ہیں۔ مجھے احساس ہوا کہ بات کرتے کرتے میں خاصا جذباتی ہو گیا تھا۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ میرے دل کی گہرائیوں میں اس طرح کے جذبات اس شدت کے ساتھ موجود تھے۔ میں یکدم ہی خاموش ہو گیا۔ حفیظ صاحب بدستور خاموش تھے۔ مجھے ان کی خاموشی کا وقفہ بہت طویل محسوس ہونے لگا۔ وہ ایک ٹک میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن آنکھیں بتا رہی تھی کہ ان کا ذہن کہیں اور تھا۔ آخرکار ان کا سگار ان کی انگلیوں کو جلانے لگا، تب وہ چونکے۔ انہوں نے سگار کو ایش ٹرے میں مسلا اور باکس سے نیا سگار نکال لیا، سامنے تپائی پر رکھ لیا، لیکن اسے سلگایا نہیں۔ لائٹر کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے وہ بولے، تم نے تو عجیب کہانی سنا دی ہے ڈیئر افضل۔ حالانکہ تم میری نظر میں اب ایک قابل اعتبار آدمی ہو، اس کے باوجود اس پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ میں جب آپ کو آپ کے قتل کی سازش سے آگاہ کرنے آیا تھا، اس وقت بھی آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا، لیکن سازش پر عمل ہوتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کو تو یہ بھی گمان نہیں تھا کہ ایک سانپ عین آپ کی اپنی آستین میں موجود تھا۔ وہ تو پھر بھی اتنا بڑا اور گمبھیر معاملہ نہیں تھا۔ میں نے تمہیں کچھ دیر اپنے شکوک و شبہات اور سوالات سے زچ کرنے کے بعد آخرکار دل ہی دل میں تمہاری بات پر یقین کر لیا تھا، لیکن یہ سب کچھ تو خیال و خواب کی باتیں لگ رہی ہیں۔ اگر میں خود ان تجربات سے نہ گزرا ہوتا تو میں بھی انہیں خیال و خواب ہی کی باتیں سمجھتا۔ میں نے کہا، اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ تو عجیب سوال کیا ہے آپ نے۔ ظاہر ہے میں چاہتا ہوں کہ اس تنظیم اور اس کے عزائم کا سدباب کیا جائے۔ کم از کم ہمارے ملک کی حد تک اس سے بچاؤ کی تدبیریں ہونی چاہیے۔ میرا تحفظ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ اگر ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ میں نہ صرف ان کی پیشکش قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ ان کی بیخ کنی کے لیے حکومت سے مذاکرات بھی کرتا پھر رہا ہوں، تو نہ جانے ان کا رد عمل کیا ہو۔
ایک لمحے کی خاموشی کے بعد حفیظ صاحب بولے، ملک کے خلاف اس قسم کی سازشوں سے خفیہ ایجنسیاں بے خبر نہیں رہ سکتی۔ وہ عام طور پر وزارت داخلہ کو مطلع کرتی ہیں۔ وزارت داخلہ اس کی نوعیت کے حساب سے وزارت دفاع، انتظامیہ، فوج یا پولیس وغیرہ کو الرٹ کرتی ہے۔ میرے محکمے یعنی وزارت خارجہ کا اس قسم کے معاملات سے ڈائریکٹ تعلق تو نہیں بنتا، لیکن انڈائریکٹ تعلق ضرور بنتا ہے، یعنی مجھے اس لیے خبردار رکھا جاتا ہے کہ جو ملک اس قسم کی سازشوں میں ملوث ہوں، ان کے دورے کرتے وقت یا ان سے مذاکرات کرتے وقت میں یہ بات ذہن میں رکھوں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مجھے آج تک اس قسم کی کوئی اطلاع، کوئی اشارہ تک نہیں ملا۔ کیا آپ کو میری رام کہانی سے اندازہ نہیں ہوا کہ ہماری خفیہ ایجنسیوں کو ابھی اس معاملے کی ہوا تک نہیں لگی ہے؟ میں نے کہا، یہی چیز تو مجھے تقریباً ناممکن نظر آ رہی ہے۔ حفیظ صاحب بولے، بہرحال میں اس بحث میں پڑے بغیر اپنی سی کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم ہی بتاؤ آغاز کہاں سے کیا جائے؟ سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نہایت رازداری سے ہماری 2-3 خاص خفیہ ایجنسیوں کی ایک میٹنگ بلائی جائے، جس میں صرف ان ایجنسیوں کے سربراہ اور ان کے ایک 2 خاص ماتحت شریک ہوں، اور وہ سب کے سب نہایت بھروسے کے لوگ ہوں، ان کا ریکارڈ قطعی بے داغ ہو۔ میں نے کہا۔ حفیظ صاحب مربیانہ انداز میں مسکرا دیا اور بولے، خفیہ ایجنسیوں میں ذرا سا بھی اوپر وہی لوگ آتے ہیں جن کا ریکارڈ بے داغ ہوتا ہے، لیکن سر معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بلیک باکس سے ملنے والی فہرست دیکھنے اور ریٹائرڈ مرحوم DIG احمد شجاع جیسی شخصیتوں کا معاملہ سامنے آنے کے بعد میں آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ میں نے کہا، خیر فی الحال ہم اس بحث میں نہیں پڑتے۔ وہ بولے، بالکل درست ہے سر، ہمارے پاس بحث میں پڑنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ میں اس قسم کی خفیہ میٹنگ کا بندوبست تو کر سکتا ہوں، خواہ اس کے لیے مجھے کسی سے بھی بات کرنا پڑے میں کر لوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی میری بات نہیں ٹالے گا، لیکن یہ کام بہت جلد کرنا ہے سر۔ میں چاہتا ہوں مجھے ریڈ ڈاٹ نے جتنی مہلت دی ہوئی ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کن کارروائی ہو جائے، ورنہ میری بھی خیر نہیں۔ اور رد عمل کے طور پر ریڈ ڈاٹ کسی غدار کو خرید کر یا کسی اور کو سنہرے خواب دکھا کر اس ملک میں نہ جانے کیا کر گزرے۔ بھئی انتہائی ہنگامی انداز میں کام کر کے بھی اس غیر رسمی میٹنگ کا انتظام کرنے میں مجھ جیسے آدمی کو بھی 2-4 دن تو لگ ہی جائیں گے۔ حفیظ صاحب بولے، چلیں 2-4 دن میں بھی انتظام ہو جائے تو غنیمت ہے۔ میں نے کہا، میں اس دوران واپس لاہور چلا جاتا ہوں، جب انتظام ہو جائے تو آپ مجھے اطلاع دے دیجئے گا، میں دوبارہ اسلام آباد آ جاؤں گا۔ ویسے اگر میٹنگ لاہور میں ہی منعقد کی جا سکتی ہو تو زیادہ اچھا ہے، مرکزی خفیہ ایجنسیوں کے ہیڈ آفس تو اسلام آباد ہی میں ہے، لیکن میٹنگ بہرحال لاہور میں بھی منعقد کی جا سکتی ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے، اصل مسئلہ میرے لیے اپنی مصروفیات کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ خیر دیکھتے ہیں، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ انتظامات مکمل ہو جائیں تو آپ مجھے فون پر اطلاع دے دیجئے گا، لیکن فون صرف حفیظ کے نام سے کیجئے گا، اپنی سرکاری حیثیت میں نہیں۔ میں نے درخواست کی، اس کے علاوہ میٹنگ کا انتظام بھی کسی عام سی نجی جگہ پر ہونا چاہیے، جیسے یہ بنگلہ ہے اسی طرح کسی عام سے شہری کا مکان ہو تو اچھا ہے۔ اب میں صورتحال کو سمجھ رہا ہوں، اب مجھے یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا۔ وہ اب بھی اپنے خیالوں میں الجھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے ان سے اجازت طلب کی اور اسی رات اسلام آباد سے واپس آ گیا۔ 2 دن معمول کی مصروفیتوں میں گزر گئے۔ اس دوران شہر کے مختلف حصوں میں لڑائی جھگڑوں اور حادثات وغیرہ میں ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی لاشیں بھی دریافت ہو چکی تھیں جو ہمارے ہاتھوں مرے تھے۔ ٹونی نے راکسی سینما کے مینیجر بابو نواز کو بھی ٹھکانے لگا دیا تھا۔ پولیس ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ دوسرے بہت سے معاملات کی طرح کچھ عرصے بعد یہ معاملہ بھی داخلے دفتر ہو جائیں گے۔ اخبار میں مختار رفیع کے قتل کی خبر پڑھ کر شمیم نے خاصے ہیجانی سے انداز میں مجھے فون کیا تھا۔ وہ تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ یہ میرا ہی کام تھا، لیکن میں نے بات ہی گول کر دی اور اس موضوع پر بات نہیں کی۔ وہ سمجھ گئی کہ میں فون پر اس سلسلے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ ملاقات کی ابھی تک نوبت نہیں آئی تھی۔ تیسرے روز حفیظ صاحب کا فون آیا۔ وہ رسمی سلام دعا کے بعد بلا تمہید بولے، میں لاہور سے ہی بول رہا ہوں، تمام انتظامات ہو گئے ہیں، ایڈریس نوٹ
نوٹ کر لو، کل ٹھیک 2 بجے تمہیں یہاں پہنچنا ہے۔ میں نے ایڈریس نوٹ کر لیا اور انہوں نے مزید کوئی بات کیے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوسرے روز میں مقررہ وقت سے خاصی دیر پہلے گھر سے روانہ ہوا۔ میں نے اپنی خاص گاڑی گھر میں ہی چھوڑ دی تھی اور سرمئی رنگ کی ایک عام سی ٹویوٹا میں گھر سے نکلا تھا۔ ٹونی کو میں نے تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جسے میں ہر بات سے آگاہ رکھنا ضروری سمجھتا تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنی سفید گاڑی میں میرے پیچھے تھا۔ میں نے اسے ہدایت کی تھی کہ جس گھر میں میٹنگ ہو رہی ہوگی وہ دور دور سے اس کی نگرانی کرتا رہے۔ گھر سے نکلتے وقت میں نے یہ اطمینان کر لیا تھا کہ میرا تعاقب نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد بھی احتیاطاً میں نے کچھ دیر تک ادھر ادھر گاڑی کبھی تیز کبھی آہستہ بھگائی، اور جب مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ ٹونی کے سوا کوئی میرے تعاقب میں نہیں تھا تو میں کینٹ کے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ حفیظ صاحب نے مجھے جو ایڈریس دیا تھا وہ کینٹ کے کسی بنگلے کا تھا۔ مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ کر میں نے دیکھا وہ ایک شاندار اور طویل و عریض بنگلہ تھا۔ اس کے گیٹ اور سامنے کے دونوں کارنرز پر 3 آدمی کھڑے تھے۔ بظاہر وہ سادہ لباس میں تھے اور لا تعلق سے انداز میں کھڑے تھے، لیکن یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ گرد و پیش کی نگرانی کر رہے تھے۔ عین ممکن تھا کہ بنگلے کے عقب میں 20 سادہ لباس والے تعینات رہے ہوں۔ ان کے چہرے بتاتے تھے کہ وہ کچھ مخصوص محکموں کے لوگ تھے۔ میرے دل میں مایوسی کی ہلکی سی لہر ابری۔ آخر وہ لوگ تھوڑا بہت اہتمام کیے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ میں تو میٹنگ کو اس سے بھی زیادہ خفیہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے کچھ چہروں کے اشتہار باہر کھڑے کر دیے تھے۔ گیٹ پر کھڑے ہوئے دراز قد سانولے اور کرخت صورت شخص نے بغیر کچھ پوچھے میرے لیے گیٹ تو کھول دیا، لیکن جو ہی میری گاڑی اندر پہنچی دائیں بائیں سے 2 آدمی میرے استقبال کے لیے نمودار ہو گئے۔ ان کی نظریں گویا میرے جسم کے پار ہوئی جا رہی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ میرا شناختی کارڈ طلب کیا اور گیٹ پر موجود ٹیلی فون پر اندر میرے بارے میں اطلاع دی۔ اندر سے کلیئرنس ملنے کے بعد انہوں نے مجھے آگے جانے کی اجازت دی۔ اندرونی دروازے پر ایک باوردی بٹلر نے مجھے ریسیو کیا اور ایک بہت بڑے ہال میں لے گیا۔ وہ اچھا خاصا ایک باضابطہ قسم کا کانفرنس ہال معلوم ہو رہا تھا، جہاں 12 انتہائی سنجیدہ صورت افراد بڑی سی میز کے گرد موجود تھے۔ 13ویں حفیظ صاحب تھے۔ حفیظ صاحب کے سوا باقی سب گویا نظروں ہی نظروں میں میرا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے۔ گو کہ میں ابھی زندہ تھا۔ وہ تقریباً سب کے سب کرخت اور باروب چہرے تھے اور سبھی پختہ العمر تھے۔ ان میں نوجوان کوئی نہیں تھا۔ حفیظ صاحب نے 14ویں کرسی کی طرف اشارہ کر کے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور دور دور سے ہی صرف اشارے سے 3 افراد سے میرا تعارف کرایا۔ ان میں سے ایک ادیڑ عمر باری برکم باکری صاحب تھے، دوسرے دبلے پتلے سرخ و سفید اور طوطے کی چونچ جیسی نکیلی ناک والے نفیس صاحب تھے۔ ان کی آنکھیں نیلی تھیں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا عام انسان کے لیے تقریباً ناممکن ہی رہا ہوگا۔ اس کا اندازہ مجھے ان کی طرف دیکھتے ہی ہو گیا۔ تیسرے شہریار خان تھے۔ وہ شکل و صورت سے کوئی بزنس مین معلوم ہو رہے تھے۔ ناک پر نہایت چھوٹے چھوٹے شیشوں کی اینک ٹکی ہوئی تھی۔ وہ بھی حفیظ صاحب کی طرح سگار کے زبردست رسیہ معلوم ہوتے تھے۔ یہ تینوں ہمارے ملک کی سب سے بڑی اور اہم ترین خفیہ ایجنسیوں کے سربراہ تھے۔ باقی لوگوں سے میرا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ وہ غالباً ان کے ماتحت اور خاص قابل اعتماد ساتھی تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حفیظ صاحب میرے بارے میں ان لوگوں کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکے تھے، اس لیے میرے بارے میں انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی۔ تعارف کے بعد چند لمحے اس طویل و عریض حال میں گہرا سکوت طاری رہا۔ ان سب کی نگاہوں کا مرکز میں تھا۔ وہ گویا نظروں ہی نظروں میں مجھے تول رہے تھے، ٹٹول رہے تھے۔ گہرے سکوت کے یہ لمحے اعصاب شکن تھے، لیکن میں صبر و سکون سے بیٹھا رہا۔ تینوں خفیہ ایجنسیوں کے سربراہوں کا نہ جانے کب تک خاموش رہنے کا ارادہ تھا۔ میں بھی سکوت توڑنے میں پہل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر کار حفیظ صاحب نے سکوت توڑا۔ وہ اپنے مخصوص باری گونجدار اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے۔ مسٹر چودھری، میں نے ان صاحبان کو مختصراً تو تمہاری سنائی ہوئی کہانی سنا دی ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ تم خود اپنی زبان سے نہایت تفصیل اور تمام تر جزیات کے ساتھ شروع سے آخر تک تمام واقعات ان لوگوں کی گوش گزار کر دو۔ اس کے بعد ہی بات چیت کچھ آگے بڑھے گی۔ میں نے ایک بار پھر اسی طرح اپنی رام کہانی دہرائی جس طرح حفیظ صاحب کو سنائی تھی۔ وہ تمام لوگ اس طرح ہمتاً گوش رہے گویا اس وقت ان کے نزدیک دنیا کا اہم ترین کام یہی تھا۔
حفیظ صاحب ہی کی طرح ان میں سے کسی نے بھی میری سرگزشت کے دوران کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے انہیں بھی بلا کم و کاست ہر بات بتا دی اور آخر میں اسی طرح اپنے محسوسات بھی بیان کر دیے جس طرح حفیظ صاحب کے سامنے کیے تھے۔ میرا خیال تھا کہ میرے خلوص اور حب الوطنی سے وہ بہت متاثر ہوں گے، مجھے خراج تحسین پیش کریں گے اور اطمینان دلائیں گے کہ وہ جلد از جلد اس سلسلے میں کوئی زبردست قسم کا مربوط منظم آپریشن کریں گے، ریڈ ڈاٹ کا سراغ لگائیں گے اور اس کا کلا کما کریں گے۔ لیکن ان کا رد عمل میری توقعات کے بالکل ہی برعکس تھا۔ پہلے تو چند لمحے وہ سب ایک ٹک خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے، پھر طوطے کی چونچ جیسی ناک اور نیلی آنکھوں والے نفیس صاحب نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور سرد لہجے میں بولے، مسٹر چودھری، ہم نے اسپائی اسٹوریز اور سائنس فکشن پڑھنے کے بڑے شوقین دیکھے ہیں، لیکن کسی کے ذہن پر ان چیزوں کا اتنا شدید اثر نہیں دیکھا۔ وہ خود ایک کہانی گاڑ کر ملک کے وزیر خارجہ کے توسط سے ملک کی 3 سب سے بڑی خفیہ ایجنسیوں کو اپروچ کرے اور انہیں بھی خیالوں خوابوں کی دنیا میں الجھانے کی کوشش کرے۔ میں دم بخود رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو میری سمجھ میں ہی نہ آیا کہ کیا کہوں۔ ایک مدت سے مجھے کسی نے اس طرح منہ پر صاف اور واضح انداز میں جھوٹا قرار نہیں دیا تھا۔ میری روح گویا تڑپ کر رہ گئی اور کان تپ اٹھے، تاہم مجھے یہ بھی ذہن میں رکھنا تھا کہ وہ ایسے لوگ تھے جس سے ہماری حکومتیں بھی خائف رہتی تھیں۔